بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 156، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 23۔ یہ دوسرا باب ہے۔ پہلا باب کے اندر مسئلہ توحید اور پھر اس کے انکار من التوحید کی سزا دنیا کے اندر، اس کے دو نمونے، اور ترغیب القرآن، زجر تھا بدعاء شر کے اوپر، اور دلیل عقلی پیش کی، اور اس طرح تخفیفات اور دنیا کی مذمت کا بیان تھا۔ آخر میں پھر مسئلہ توحید بیان کیا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، یعنی لا تجعل سے واپس اسی دعوی توحید کی طرف، سبحان کی طرف رجوع کیا گیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مددگار نہ بنا، کسی اور کو حاجت روا۔ فتقعد، تقعد بمعنی تصیرو کے ہو تو مذموما مخذولا، اس کے لیے خبر بنے گی۔ فتصیرو، تو ہو جائے گا، مذموماً معنی ملامت کیا ہوا، اور مخذولاً معنی کل قیامت میں تیرا کوئی پرسان حال نہ ہوگا اگر اللہ کے ساتھ تو نے شریک کسی کو ٹھہرایا۔ وقضى ربک سے ابھی امور مدافع للعذاب کا ذکر ہے۔ 3 امور ہے جو پورے 2 رکوع کے اندر ان کا تذکرہ ہے، جن کا حاصل یہ ہے کہ پہلا مسئلہ کہ شرک نہ کر، اللہ کے عذاب سے دنیا اور آخرت میں بچ جاؤ گے، تو اللہ تعبدو الا ایاہو میں اسی کو ذکر ہے۔ دوسرے نمبر پر وبالوالدین احسان سے احسان بالخلق مراد ہے کہ مخلوق کے ساتھ اچھائی کرو، کہ اس میں ماں باپ ہے، رشتہ دار ہے، مسکین ہے، وابن السبیل مسافر ہے، ان کے ساتھ احسان کرو تو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ذکر ہے منع عن المظالم، گناہ اور ظلم سے، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، آیت نمبر 31 کے اندر منع عن المظالم کا ذکر ہے۔ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ ان پر انسان عمل کرے تو ان کو کہتے ہیں امور مدافعہ للعذاب۔ وقضى ربک، قضا بمعنی فیصلہ کیا، اور قضا بمعنی امر حکم کیا تیرے رب نے، اللہ تعبدو کی بندگی نہ کرو الا ایاہو مگر خاص اللہ کی، کیونکہ عبادت کا حقدار صرف اللہ کی ذات ہے۔ وبالوالدین احسانہ، اس کا عطف ہے اللہ تعبدو کے اوپر، وتحسنوا یعنی وقضى ربک اللہ تعبدو وان تحسنوا، اور یہ کہ تم احسان کرو، بالوالدین ماں باپ کے ساتھ، احساناً اچھائی کرنا۔ جس طرح کہ انسان کی پیدائش میں سبب حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اللہ، کہ انسان کو حقیقی طور پر اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن سبب ظاہری انسان بھی ہے، جس کو نشأت ثانیہ کہتے ہیں، کہ نشأت اولیٰ میں انسان محتاج ہے اپنے خلق میں اللہ کا، اور نشأت ثانیہ میں اس کا سبب جو ہے وہ انسان ماں باپ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ماں باپ کے احسان اور اپنے ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ تو وبالوالدین احسان، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اس احسان کے اندر یہ ہے کہ ماں باپ کے اوپر مالی خدمت کی ضرورت ہو تو اس کو مالی خدمت بھی کرنی ہے، جبکہ وہ کپڑا، ان کو کھانا پینا، ان کی تنگ دستی کے زمانے کے اندر ان پر خرچ کرنا، یہ اس میں داخل ہے۔ اسی طرح خدمت بدنی بھی داخل ہے، کہ ان کو کسی کام کی کوئی اور خدمات کی ضرورت ہو، بیمار ہو، اٹھانا ہو، آگے پیچھے ان کی خدمات، تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اسی طرح احساناً میں قولی خدمت، کہ ان کے سامنے ادب احترام سے ان کی نافرمانی نہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بدسلوکی سے ان سے بچنا، یہ ماں باپ کے ساتھ احسان میں داخل ہے۔ ماں باپ کی اطاعت تو ضروری ہے، البتہ ناجائز کاموں میں جہاں سنت کے خلاف ہو، توحید کے خلاف ہو، قرآن و حدیث کے خلاف، تو وہاں اطاعت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حدیث لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ دوسرے ایسے امور ہے کہ ماں باپ کی اطاعت ان کے اس صورت میں
کہ جب وہ کام جائز ہو اور امور مباحہ ہو اور ماں باپ ان کا آرڈر کریں تو ان کی اطاعت ضروری ہے، اور ان کی نافرمانی یہ بے ادبی اور گستاخی ہوگی۔ اما یبلغن، خاص کر ان مقامات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں دونوں یا ایک، تو ان کا ادب احترام اور مزید زیادہ ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ انسان پر حق جو ہے نا وہ ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ احسانات ان کی حیات کے اندر ہے تو ان کی ممات کے اندر بھی ہے۔ جب وہ فوت ہو جائے تو ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کے لیے دعا مانگے اور ان کے ساتھ استغفار کرے، اور اسی طرح ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اور باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا رہے، تو یہ بعد الوفات بھی ان کے ساتھ احسانات میں ہے۔ ایک وہ شخص جو ماں باپ کے ساتھ اپنی زندگی میں بدسلوکی کرتا رہا، بے ادبی اور گستاخی کرتا رہا، تو اس کا بھی ازالے کا طریقہ یہ ہے کہ مر جانے کے بعد ان کی قبر پر جائے، ان کے لیے ثواب کرے، اور اسی طرح ان کے رشتہ داروں کے ان کے لیے مغفرت اور استغفار کی دعا مانگے، تو اس کو نیک سلوک کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ ماں باپ کا قرض ادا کرے، اور جو شخص نیک سلوک رہا، ماں باپ کے ساتھ اچھی سلوک کرتا رہا، لیکن بعد میں وہ ماں باپ کا مغفرت اور استغفار کی دعا نہیں مانگتا، ماں باپ کا قرض ادا نہیں کرتا، تو وہ بدسلوکی کرنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ مدینہ سے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک شخص ملا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی پگڑی اٹھا کر اس کو دے دی، اور ان کے ساتھ حضرت ابن عمر کے ساتھ ان کے شاگرد ابن دینار بھی تھے۔ تو اس نے کہا یہ دیہاتی آدمی ہے، آپ نے اس کو اتنی بڑی چیز کیوں دی؟ معمولی چیز بھی دے دیتے یہ راضی ہو جاتا۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، تو اس لیے میں نے حدیث سنی ہے نبی علیہ السلام سے کہ باپ کے بعد وفات کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا یہ ماں باپ کے ساتھ احسانات میں ہے، اس لیے میں نے اس کو اعلیٰ اچھی چیز دے دی، گویا کہ یہ ماں باپ کے ساتھ احسانات میں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صاحبزادے ابو بردہ، وہ جب مدینہ آتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے پاس جایا کرتے تھے ملاقات کے لیے، اور کہتے تھے ان کے والد کے اور میرے باپ حضرت عمر کے آپس میں تعلقات اچھے تھے، تو میں اس سلوک کرنے کے لیے ان کے پاس آیا کرتا ہوں کہ اپنے والد کے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات۔ اما یبلغن، خاص کر ان شرطیہ ہے، اگر پہنچ جائے عندک تیرے پاس، اور عندک سے مراد حیاتک یعنی تیری زندگی میں مراد ہے الکبرا، کبر کہتے ہیں بڑھاپے کو، یعنی بڑھاپے کی حالت کو، احدہما ان میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں، تو فلا تقل، نہ کہہ لہما ان سے افن، یعنی پریشانی کی بات۔ کلمہ اف اصل میں ایسے کلمے کو کہا جاتا ہے، اف ایسے مقام پر یہ استعمال کیا جاتا ہے جس میں نفرت ہو۔ زاد المسیر نے لکھا ہے کہ مقام نفرت میں جو کلمہ استعمال کیا جائے اس کو افن کہتے ہیں۔ مثال طور پر جسم کے اندر گندگی لگی ہو یا کوئی ناخن کے اندر میل لگی ہو تو انسان کرک اور نفرت کر کے اف کرتا ہے اس کو، تو اس کو اف کہتے ہیں۔ مراد اس سے ہر وہ کلمہ ہے جس سے ماں باپ کی دلی تنگی ہو اور دل میں ناراضگی اور تنگی محسوس ہو اور ان کو وہ گران لگتا ہو، تو ایسا کوئی بھی لفظ استعمال کرنا یہ بے ادبی اور گستاخی ہوگی۔ مثال طور پر لفظ تف کہتا ہے یا ہوں کہتا ہے، تو ہوں کا لفظ استعمال کرنا اردو زبان میں یا تف کا لفظ استعمال کرنا یہ اف کے مترادفات ہے، ایسے الفاظ استعمال نہیں کرے گا جس سے ماں باپ کے دل کو تنگی اور تکلیف محسوس ہو۔ ولا تنہرہما، اور نہ ان کو غصہ کیجیے، جھڑکنا ڈانٹنا بھی جائز نہیں ہے۔ نہر کہتے ہیں ڈانٹنا اور غصہ کرنا، تو نہ ڈانٹیے اور نہ جھڑکیے ماں باپ کو، بلکہ وقل لہما، ان سے کہو، لہما قولا، بات، کریما، اچھی۔ کریم تو بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کریم جب صفت ہو کسی موصوف کے لیے، تو جیسے مقاماً کریما تو عمدہ جگہ ہے، اور قولاً کریما اچھی بات ہے، تو پھر یہ معنی ہے۔ زوجن کریم کا معنی مختلف قسم کے اچھی قسم کی عمدہ قسم کی چیزیں، تو یہاں قل لہما قولاً کریما کا معنی عمدہ بات، ایسی بات جو ان کے دل کو اچھی لگے اور ان سے ان کے دل میں خوشی اور سکون محسوس ہو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، خفض کہتے ہیں، خفض یخفض باب ضربہ سے جھکنے کو ہے، اور جناح بازو کو کہتے ہیں، الذل بمعنی نرمی اور تواضع اور خاکساری اور عجزی کو کہتے ہیں۔ من الرحمت معنی دلی محبت مراد ہے، رحمت معنی دل کی نرم اور مہربانی مراد ہے۔ تو وخفض لہما، جھکا دے ان دونوں کے لیے، جناح الذل
معنی عاجزی کے بازو، یعنی انکساری اور عاجزی کے بازو، من الرحمت، لیکن یہ دلی شفقت اور محبت کی وجہ سے بعض لوگ جو ہے نا وہ ماں باپ کے ساتھ تو اچھائی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے عار کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے کہ لوگ مجھے برا بھلا نہ کہیں، تو اس لیے اچھائی کرتے ہیں۔ تو آیت کے اندر یہ بتانا مقصود ہے کہ نہیں، دل کی محبت اور دلی شفقت کی وجہ سے اور دلی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھائی کرو۔ یہ استعارہ استعمال کیا ہے، جناح الذل معنی ذلت اور عاجزی کے بازو، جیسے کہ مرغی اپنے بچوں کے اوپر اپنے رحمت اور شفقت کے پر بچھا دیتی ہے اور ان کا بہت خیال کرتی ہے، تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ انتہائی عاجزی اور انتہائی نرمی اور انتہائی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ دلی محبت اور دلی شفقت مراد ہے، ویسے اوپر سے نہیں ہے۔ من الرحمت میں یہ من اجلیہ ہے، اور معنی یہ ہے کہ ان کے سامنے جو عاجزی اور انکساری کرتا ہے اور جھک جاتا ہے، اور اس جھک جانے سے مراد خدمت مراد ہے، یعنی ان کی خدمت کرنا اور ان کے سامنے عاجز ہونا اور ان کے سامنے ان کی بات ماننا۔ لیکن من الرحمت یہ من اجلیہ معنی یہ ہوگا کہ شفقت اور محبت کی وجہ سے ایسا کرے، ان کے ساتھ نرمی جو کرتا ہے اچھی کرتا ہے، یہ نہیں کہ دستور اور رواج کی وجہ سے یا لوگوں کے عار کی وجہ سے۔ وقل، اور کہہ دیجیے، رب ارحمہما، اے ربا ارحمہما، ان دونوں پر رحم کر، کما ربیانی صغیرہ، جیسے کہ انہوں نے میری تربیت کی اور مجھے پالا ہے، صغیراً، بچپن کی حالت میں۔ یہ رب بیانی اصل میں رب ببانی تھا، اور ایک با کو یا سے بدل دیا تو رب بیانی ہو گیا، اور یہ ربا یربی تربیت سے ہے، جیسے انہوں نے میری تربیت کی۔ تو رب ارحمہما کا معنی یہ کاف یہ تشبیہ کے لیے، یعنی رب ارحمہما رحمتاً مثل رحمتہما لی، میرے ساتھ اللہ ان پر ایسی رحم اور مہربانی فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم اور ترس فرمایا اور اچھی تربیت میری کی۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب تمہارے اس بات کو جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ دل کے اندر اخلاص ہے، محبت ہے، ماں باپ سے شفقت ہے، تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ ہاں اگر دل میں نہیں ہے اور دل میں بغض ہے، ویسے لوگوں کے عار کی وجہ سے کرتا ہے، تو پھر وہ ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے مال میں برکت نہیں آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان کے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے سے اس کے مال میں اور عمر میں برکت آتی ہے، جیسے اس کے مال میں برکت آتی ہے تو اس کے عمر میں بھی برکات آتی ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر ہو تم لوگ صالحین معنی نیک عمل، اچھا عمل والے ہو، تو فإنہ کان للأوابین غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ لوٹنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اوابین جمع اواب کی، معنی اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اواب اس شخص کو کہتے ہیں جو تنہائی کے اندر اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے، اس کو اواب کہا جاتا ہے۔ تو فإنہ کان للأوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو بار بار اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور خلوت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور تنہائی کے اندر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، غفوراً، اللہ ان کو معاف کرنے والا۔